बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 जनवरी है और दिन है बुध का। देखिए, ये बात मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार कर रहा था कि इस टाइम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो कुछ नजर आ रहा है दरअसल वो हो नहीं रहा, और जो कुछ हो रहा है वो सोचा भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बाकायदा तौर पर एक हंगामा खेजी है, एक अफरा तफरी है। जिनके बारे में यह तासुर था कि उनको लंदन से पाकिस्तान वजीर आजम बनने के लिए लाया गया है, उनको हर गुजरते दिन के साथ ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस मिल रहे हैं जो उनके वहमो गुमान में नहीं था। सूरत हाल तेजी से बदलती जा रही है और पिछले 48 घंटों के अंदर शहरे इक्तदार में शहबाज शरीफ की दौड़ें लगी हुई हैं, तरले मिन्नतें जारी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से बंद कमरों में एक बड़ा सख्त फैसला कर लिया गया। क्या नवाज शरीफ के जाती उमरा से बाहर निकलने पर पाबंदी है? क्या नवाज शरीफ को वाकई में हाउस अरेस्ट किया गया है? नवाज शरीफ क्यों मंजर आम से गायब हैं? इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्तों से पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जो खबरें दे रहे थे, हामिद मीर समेत तमाम तर सहाफ़ी जो दावे कर रहे थे कि नवाज शरीफ के लिए आइंदा आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे, नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंसने जा रहे हैं। नवाज शरीफ के करीबी सहाफ़ी बार बार ये खबर दे रहे थे कि नवाज शरीफ को लंदन चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए किसी सूरत आइंदा आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। अब ये लग रहा है कि वो तमाम सहाफियों की खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से बंद कमरों के अंदर बहुत बड़ा और सख्त फैसला कर लिया गया। नवाज शरीफ मंजर आम से क्यों गायब है? पिछले 48 घंटों के अंदर ये खबरें शहर इक्तदार में गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ की शहर इक्तदार में दौड़ें लगी हुई हैं। शहबाज शरीफ तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ के लिए रास्ता आसान किया जाए। मैं आपको पूरी खबर से आगाह कर लेता हूं। देखिए, एक बात तो है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यानी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं। आज 10 जनवरी है, तकरीबन 3 महीने गुजरने वाले हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर सिर्फ एक जलसा किया, वो भी उस दिन जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। उसके बाद नवाज शरीफ मंजर आम से गायब है। नवाज शरीफ किसी जलसे में नजर नहीं आए, कोई सियासी इज्तिमा नहीं किया गया, यानी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। इतने बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक हंगामा खेजी है, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट बिल्कुल खामोश है। 29 दिन रह गए हैं इंतखाबात में। 29 दिन पहले वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला शख्स क्यों खामोश है? क्या उसके बोलने पर भी पाबंदी है? क्या उसके इज्तिमात करने पर पाबंदी है? इस हवाले से मंसूर अली खान, जो एक जर्नलिस्ट हैं, नून लीग के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ की साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से शहर इक्तदार में मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा के तरले मिन्नतें किए हैं कि नवाज शरीफ के लिए रास्ता आसान बनाने के लिए कोशिशें की जाए। हम सब जानते हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब जो साबिक आर्मी चीफ थे, आज भी उनके ताकतवर इदारों में, ताकतवर लोगों में, फैसला साजों के अंदर जो है वो काफी असर रसूख है। और नवाज शरीफ को वापस लाने में, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने में, इमरान खान को इक्तदार से निकालने में, यानी उस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसका किरदार था, जो खुद इमरान खान बार बार कहते हैं। अब मंसूर अली खान ये कह रहे हैं कि जनाब कमर जावेद बाजवा से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में यह कहा गया कि किसी तरीके से नवाज शरीफ के लिए कोई गुंजाइश पैदा की जाए। इस टाइम बेशक तमाम तर अदालती निजाम, तमाम तर मामलात नवाज शरीफ के हक में हैं, लेकिन नवाज शरीफ खामोश हैं। नवाज शरीफ की कोई आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास चल रहे थे, अब गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 दिन से नवाज शरीफ उन इजलासों से भी गायब हैं। उस हवाले से यह खबर गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ को जाती उमरा से निकलने पर पाबंदी है। नवाज शरीफ को इजाजत नहीं है कि वो जाती उमरा से निकल सके। हत्ता के नवाज शरीफ अपनी पार्टी के टिकट्स भी खुद देने का इख्तियार खो बैठे हैं। यह दावा नून लीग के 40 साल पुराने एक सीनियर सियासतदान ने किया। सरदार मेहताब वसी केपीके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी रहे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे, गवर्नर बलूचिस्तान रहे। उन्होंने
یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں ٹکٹس جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ ٹکٹس تقسیم کرنے کا اختیار بھی نواز شریف کے پاس نہیں ہے، یعنی نواز شریف سے یہ اختیار بھی لے لیا گیا۔ پھر 2 دن پہلے یہ جو خبر آئی کہ استحکام پاکستان پارٹی، یعنی یہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے، اس جماعت کا نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، تقریباً 7 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر نون لیگ آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نون لیگ یا آئی پی پی نے نہیں کی، یہ بھی کہیں اور ہوئی ہے، کسی اور بند کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی کی ان سیٹوں پر نون لیگ ان کو سپورٹ کرے گی۔ یعنی اب اندازہ کیجئے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے والا شخص کتنا بے اختیار ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا مجبور ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے، کس سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے، اپنے کن کن امیدواروں کو ٹکٹیں دے رہا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم قید عمران خان ہے، لیکن عمران خان قید میں ہونے کے باوجود سب سے زیادہ آزاد انسان ہے، اور نواز شریف سب سے زیادہ آزاد ہونے کے باوجود سخت ترین قید میں ہے، ان کو ذاتی عمرہ سے باہر نکلنے کی پابندی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف جب پاکستان آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے جس قسم کا بیانیہ اپنانا شروع کیا کہ میں 1999 سے لے کر احتساب شروع کروں گا، جس نے 2017 میں میری حکومت ختم کی ان کا بھی احتساب ہوگا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جو ایک شٹ اپ کال ملی طاقتور اداروں سے، اس کے بعد نواز شریف جو ہے وہ ذاتی عمرہ میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کے سینئر قیادت نے نواز شریف کو یہ کہا کہ آپ جب جب باہر نکلیں گے، جب جب آپ بولیں گے، نون لیگ کے لیے مشکلات ہوں گی، نون لیگ کے لیے پریشانیاں بڑھیں گی۔ مریم نواز شریف نے جو گراؤنڈ پچھلے 2-2.5 سال سے نواز شریف کے لیے سیٹ کی تھی، نواز شریف نے آتے ساتھ ہی وہ پوری گراؤنڈ خراب کر دی۔ نواز شریف کا جو بوٹ پالش کا بیانیہ تھا، جو مریم نواز شریف نے گزشتہ 2-2.5 سال سے اپنایا تھا، نواز شریف نے آ کر جو بڑک ماری تھی کہ ہم احتساب کریں گے، مریم نواز شریف کا وہ پورا بیانیہ بڑھ گیا تھا۔ اس وجہ سے اب نواز شریف کو بیک اینڈ پہ کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے باخبر صحافیوں کی جانب سے کہ نواز شریف کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس ٹائم شہباز شریف کی اسی وجہ سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ نواز شریف کو با اختیار کیا جائے، نواز شریف کو کچھ فیصلے کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں چیزیں کتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آج کا دشمن کل کا دوست، کل کا دشمن آج کا دوست کیسے ہو جائے گا یہ پتہ بھی نہیں چلتا پاکستان کی سیاسی صورتحال میں۔ اس ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ جو ایک تاثر تھا کہ جناب نواز شریف کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی، نواز شریف پاکستان آ کر بڑے آرام سے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے، صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ پھر مشاہد حسین سید جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، مسلم لیگ کاف کے بڑے عرصے تک جنرل سیکرٹری رہے ہیں، انہوں نے ایک تجویز 3-4 دن پہلے پیش کی کہ اب نون لیگ کو جو ہے وہ نواز شریف کو صدر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نواز شریف کو خود کو وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر کر دینا چاہیے۔ اب نواز شریف کے پاس خود یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے یا کسی اور عہدے میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ مشاہد حسین سید اگر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ مشاہد حسین سید کی یہ تجویز پیش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بھی نہیں بن رہے، نواز شریف کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، ورنہ نواز شریف اگر پاکستان 4-4.5 سال بعد آتے، ان کو یہ بتایا جاتا کہ ان کی جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، تو نواز شریف تو ہر دوسری جگہ پر جلسے کر رہے ہوتے۔ یعنی 2018 میں جب نون لیگ کے اوپر ایک قسم کی تھوڑی سی سختی تھی، اس کے باوجود نون لیگ پورے ملک میں جلسے کر رہی تھی، نون لیگ کی ریلیاں نکل رہی تھی۔ اس دفعہ تو صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ایک ایسی جماعت جس کے اوپر سخت ترین کریک ڈاؤن ہے، بدترین ریاستی انتقام کا اس جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ سیاسی جماعت خیبر پختونخوا میں تاریخ کے بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے، اور ایک ایسی جماعت جس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے، اس جماعت کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس جماعت کے لیے تمام تر سہولتیں میسر ہیں، ادارے، عدالتیں، حکومتیں، پولیس، بیوروکریسی، تمام چیزیں اس جماعت کے لیے میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جلسہ اس جماعت نے نہیں کیا۔ اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے کہ نواز شریف صاحب رائیونٹ سے باہر نہیں نکل رہے۔ اسی وجہ سے منصور علی خان نے بھی یہ بات کی کہ جناب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی پردہ داری ہے۔ نواز شریف کی رائیونٹ سے نہ نکلنے کی کیا وجہ ہے؟ شہباز شریف کی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر کے ترلے منتیں کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا نون لیگ کے مستقبل کا فیصلہ بند کمروں
کے اندر کر لیا گیا راجہ مہتاب سردار مہتاب عباسی صاحب، مشاہد حسین سید صاحب، پھر عرفان صدیقی نے یہ بات کی کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے اس کا فیصلہ نواز شریف نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ کہیں اور سے آئے گا۔ یعنی خود نون لیگ کے اپنے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف تو بے بس ہیں، اسی وجہ سے نواز شریف آپ کو خاموش نظر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے نواز شریف اس ٹائم جو پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک ہنگامہ خیزی ہے، ایک افراتفری ہے، اس کے اوپر نواز شریف کا آپ کو کوئی بیان نظر نہیں آ رہا۔ مریم نواز شریف خاموش ہیں، حالانکہ نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ کیا ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں۔ 4-5 دن پہلے ان کی نااہلی ختم ہوئی، لیکن اس کے اوپر بھی نواز شریف کا کوئی رد عمل نہیں آیا، اس کے اوپر بھی مریم نواز شریف کا آپ کو کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تمام تر چیزیں نواز شریف کی فیور میں جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش ہیں۔ خاموشی کی اصل وجہ شہر اقتدار کے باخبر صحافی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، یعنی ایک طرح سے نواز شریف کے اوپر پابندی ہے کہ جلسہ نہیں کرنا، پریس کانفرنس نہیں کرنی، بولنا نہیں ہے، چپ کر کے پیچھے بیٹھے رہنا، ٹکٹیں بھی ہم تقسیم کریں گے، تمام تر معاملات ہم طے کریں گے۔ نواز شریف سے زیادہ اس ٹائم قیدی کوئی شخص نہیں ہے۔ نواز شریف آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے قیدی ہیں، عمران خان قید ہونے کے ساتھ ساتھ اس ٹائم پاکستان کے سب سے آزاد ترین سیاستدان ہیں، جو اپنی مرضی سے ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کے خلاف تمام تر عدالتی نظام ہے، تمام تر نظام ان کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک آزاد انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بر وقت اور بڑے فیصلے کر رہے ہیں۔ بہرحال نواز شریف کے لیے کسی صورت چیزیں آسان نہیں ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔